امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا، یعنی امریکہ کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران فوراً معاہدہ کر لے، وگرنہ پھر ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے حملے کا سامنا کرنا پڑے، اور انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حملہ نہ بھی کریں۔ تو دونوں باتیں انہوں نے کہیں، لیکن اکثر ماہرین کا خیال یہ ہے کہ حملہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایران نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن کسی دباؤ کے تحت، کسی دھمکی کے تحت یہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ ہمارے اوپر بحری بیڑا مسلط کر دیں اور ہم سے کہیں کہ معاہدہ کرو۔ تو یہ بہرحال ایران کا موقف ہے، جو کہ ان کے فارن منسٹر اغارچی نے کہا۔ اب آئیے دیکھیے کہ جس بحری بیڑے نے دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے، بلکہ آپ یہ کہیے دنیا بھر کے عوام کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے، بہت ساری مڈل ایسٹ کی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں، ان کی روٹین میں، ان کے شیڈیول میں گڑبڑ ہو گئی ہے، ہزاروں جو مسافر ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو شدید برف باری ہوئی ہے امریکہ میں اور برطانیہ وغیرہ میں، اس کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی بہت سارے اثرات پڑے ہیں مواصلاتی نظام پہ۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ جو بحری بیڑا ہے، جسے بہت بڑا بحری بیڑا کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یہ کن جنگی عناصر پہ مشتمل ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کا نام ہے ابراہم لنکن۔ اس کے بعد اس میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے ڈسٹرائرز ہیں جن پہ جدید میزائل ہیں، اس کے علاوہ سب میرینز ہیں، اور بھی اس کے ساتھ شپس ہیں جو کہ پورا کا پورا موومنٹ کرتا ہے۔ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے فوجی، لیکن ہم مختصر آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ نیوکلیئر پاورڈ ہے۔ یہ سالوں بغیر کسی فیول کے، بغیر کسی ایندھن کے سمندر میں رواں دواں رہ سکتا ہے، سمندر میں جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو قوت ہے، اس کی جو صلاحیت ہے سمندر میں تیرنے کی، وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس لیے ابراہم لنکن جو ایئر کرافٹ، پھر اس کے اوپر 65 جہاز ہیں جو کہ شوگن ان کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ اسٹرائک لڑاکا بمبار طیارے ہیں، یہ فوراً حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ابراہم لنکن جو ہے یہ کئی دفعہ موو کر چکا، بلکہ یمن میں ہوتیوں کے خلاف اس کے جہاز بھی استعمال کیے گئے ہیں، یا اس کے بحری بیڑے کے جو ہے اس کے جہاز میزائل وغیرہ استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ڈسٹرائرز ہیں اور جو سب میرین ہیں، اس میں ٹوماہوک قسم کے میزائل ہیں۔ یہ بڑے ہی پریسیجن، یعنی بڑے صحیح نشانے پہ جا کے لگتے ہیں۔ پہلے بھی یہ امریکہ استعمال کر چکا ہے، شام کے معاملے میں بھی استعمال کر چکا ہے، اور ایران کے معاملے میں بھی استعمال کر چکا ہے۔ جب پچھلا حملہ کیا تھا، جب بم گرائے تھے، تو اس کے ساتھ ہی اس نے ٹوماہوک میزائل بھی مارے تھے، تاکہ کوئی جوابی کارروائی فوری طور پہ ایران کے لیے ممکن نہ ہو، اور ارد گرد کی جو تنصیبات ایسی ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے۔ تو یہ ٹوماہوک میزائل بھی بڑے جدید قسم کے اور بالکل پریسیجن، یعنی بالکل صحیح درست نشان پہ لگنے والے میزائل ہیں جو کہ فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی سب میرینز جو ہیں، جو اس کی حفاظت کرتی ہیں اس ایئر کرافٹ کیریئر کی، ان میں بھی یہ ٹوماہوک میزائل ہے، یہ بھی فائر کیے جاتے ہیں، یہ بھی بہت یعنی صحیح نشانے پہ لگتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو ٹوٹل بحری بیڑا ہے ان کا، جو کہ بہت ہی جدید قسم کا ہے، اور واقعی میں اگر حملہ کرے تو اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو بہت نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا واقعی میں
جیسا کہ یہ کچھ ماہرین اور کچھ اینالسٹ اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو اس کے امکانات تو بہت کم نظر آتے ہیں. جو اگر آپ ماضی دیکھیں اور حال کی صورتحال دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں بھی بہت ہی زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جس میں خود آیت اللہ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں ان کے مطابق ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے اور بہت املاک کو نقصان پہنچا. اس نوعیت کے شدید مظاہرے کبھی حکومت کے خلاف نہیں ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا تومان جو ہے ایرانی ریال جسے کہتے ہیں وہ بہت بری طرح سے گرا. 14 لاکھ ریال برابر ہیں کتنے کے؟ $1 کے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر افراط زر کا کیا حال ہوگا، وہاں پر مہنگائی کا کیا عالم ہوگا. اور یہی وجہ بنے تھے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے تھے، بہت بڑی تعداد میں نکلے. ایران کے جو ٹوٹل 31 صوبے ہیں ان میں 181 شہروں میں یہ نکلے تھے. یہ فیگرز ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ باقاعدہ مستند ہیں اور جو کہ سارے انٹرنیشنل میڈیا میں آئے تھے، وہی وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اب خود ایران کے اندر ایک ہلچل ہے، خود بے چینی پائی جاتی ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں مہنگائی سے، اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں، اور گو فی الحال انہیں خاموش کر دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ بے چینی تو موجود ہے اور ایرانی حکومت ابھی تک وہ اقدامات بھی نہیں کر سکی کہ وہ انہیں پوری طور پہ مطمئن کر سکے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ مظاہرے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور زندگی وہاں پر بتائی جاتی ہے کہ معمول کے مطابق آ گئی ہے. لیکن یہ بحری بیڑے کا آنا، اتنی طاقت کے ساتھ آنا، اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر جو 65 جہاز ہیں وہ فوری طور پہ حملہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بڑا کریکٹ حملہ کرتے ہیں. تو اور امریکہ یہ نہیں ہے کہ پہلے کارروائی نہیں، ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو اسرائیل ایران جنگ تھی اس کے اندر اس نے دنیا کے سب سے طاقتور غیر ایٹمی بم جو تھے وہ مارے تھے، اور ایران کا جو ایٹامک انفراسٹرکچر تھا اس کو تقریباً 2-3 جگہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا تھا. تو یہ اور بھی مڈل ایسٹ کے اندر کئی جگہ، شام کے معاملے کے اندر امریکہ نے کئی دفعہ میزائل، ٹرمپ کے زمانے میں خود ایران کے جو پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے ان کو شام میں ڈرون حملے کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا. تو یہ حملے جو ہیں یہ امریکہ کی طرف سے ایران پہ ہوتے رہے ہیں اور وہ حصہ لیتا رہا ہے. اس ماضی کو دیکھ کر یہ تجزیہ نگاری کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ کے لیے خود امریکہ نے، ٹرمپ نے کئی دفعہ دھمکی دی تھی ان احتجاجی مظاہروں کے دوران کہ جی امریکہ حملہ کر دے گا، امریکہ مدد کے لیے آ رہا ہے، امریکہ اور دوسرے اقدامات کر سکتا ہے فوجی، لیکن امریکہ نے کیا نہیں. آخرکار وہ اور اپنی بات سے ریٹریٹ کر گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے اتنے سارے لوگوں کو پھانسی نہیں چڑھی، یہی کافی ہے، اور اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا. تو اب بھی امکانات بہت کم ہیں کہ کوئی ایسا حملہ ہو. تاہم یہ فورس کا جو شو ہے مشرق وسطیٰ میں اور ایران کے ارد گرد وہ مختلف شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، بلاکیڈ لگا سکتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کا ایک شیڈو فلیٹ ہے، یہ امریکہ الزام لگاتا ہے مغربی ممالک، جس کے ذریعے وہ تیل جو ہے وہ مختلف ملکوں میں اسمگل کر کے فروخت کرتے ہیں، کیونکہ ایران کے اوپر تیل بیچنے پہ بھی پابندی لگائی اور مزید پابندیاں لگ رہی ہیں. تو یہ شیڈو فلیٹ کے جہازوں پہ بھی کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، ان پہ بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے. مال کا آنا جانا ایران میں سے اور ایران میں اس کو روکا جا سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جس سے دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے. اور پھر جس نیوکلیئر معاہدے کی وہ بات کر رہے ہیں، این ممکن ہے ان کا صرف مقصد یہی ہو کہ نیوکلیئر معاہدہ ہو جائے تو ایران جو ہے وہ سے ان کی بات چیت ہو جائے اور پھر حالات شاید امریکہ کے مطابق معمول پہ آ جائیں. جو علاقے کے لوگ ہیں انہیں بھی ایران کے نیوکلیئر
پروگرام کے اوپر بڑا تھا، عرب ممالک کو، اسرائیل کو تو بہت ہی زیادہ ہے. تاہم ایران بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام پورا منع ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت بڑا بحری بیڑا ہے، بہت جدید ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ایران کے لیے خطرے کی بات ہے، ممکن ہے کہ حملہ نہ کرے. تو ان میں سے کون سی بات سچ نکلتی ہے یہ ابھی آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گی.